اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المسدد نذیرہ المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام اربط اشیاء خزائن الجنہ او مفتاح خزائن الجنہ. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب کائنات ہم سب کو ایسی ہزاروں نعمتیں عطا فرمائے. وعلیکم السلام. اور جمعۃ المبارک کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے. جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں مالک اکبر تمام کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اس جمعہ کا روز امام زمانہ کا دن ہے. مالک اکبر امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے. ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے. درود پڑھ دیں مل کے محمد علیہ وسلم. امام علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ 4 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں. 4 چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں جن کا تعلق جنت میں سے ہے. اگر وہ 4 کام، 4 فعل، 4 چیزیں ہم میں سے کوئی بھی کرے تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں آ جائیں گی. جنت کا خزانہ اسے مل جائے گا. وہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی اسٹریٹ میں، کسی بھی اچھے ایریا میں پلاٹ گھر بنانے کے لیے خریدنے سے بہتر جنت کا مالک بن جائے گا. اور وہ بڑی ہی سوکھی چیزیں ہیں، بالکل آسان سی. الاولو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مصیبت کا چھپانا. امام فرماتے ہیں جب تم پر مصیبت نازل ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصائب آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، ذہنی ٹینشن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اسے تشہیر نہ کرو، اسے چھپاؤ. جس مومن نے اپنی مصیبت کو چھپایا گویا کہ جنت کے خزانوں کی چابیوں میں سے ایک چابی اس کے پاس آ گئی. جبکہ ہم جو ہے تھوڑا سا اس سے الٹا کر جاتے ہیں. مصیبت آ جائے تو ہم لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں مصیبت آئی؟ کیا مصیبت نے میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا؟ میں ہی بیمار رہتا ہوں، میں بچوں کی شادیاں کرنا چاہتا ہوں تو اس میں روڑا اٹک جاتا ہے، میں اپنا بزنس کرتا ہوں تو وہ بزنس چلتا نہیں ہے، میں نوکری کے لیے درخواست دیتا ہوں جا کے تو وہ رد ہو جاتی ہے. یعنی ہم اسے دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو رہا، یہ مصیبت ہے. جبکہ خدا فرماتا ہے کہ تم اسے چھپا لو. اگر کسی معاملے میں بھی کامیابی نہیں ہو رہی تو اسے چھپا لو، اور چھپانے کے ساتھ ساتھ استغفار کرو تاکہ وہ مصیبت ٹل جائے. نمبر 2، درد کا چھپانا. مصیبت کا چھپانا. نمبر 2، درد کا چھپانا. اچھا، مصیبت بھی نظر نہیں آتی اور درد بھی نظر نہیں آتا. جناب بہلول جا رہے تھے اور یہ جو درد کا مسئلہ ہے تو ایک آدمی نے، وعلیکم السلام، کھانا پکا رہا تھا، ہوٹل پہ کھڑا ہوا سالن پک رہا تھا، اور جناب بہلول جو ہیں
وہ وہاں کھڑے ہو کے روٹی لے کے تو وہ جو سالن کی بھاپ اٹھتی ہے نا، دھواں، خوشبو، اس میں وہ لگا کے کھانے لگے۔ اس سے پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ درد نظر نہیں آتا، اور پھر انہوں نے جناب بہلول کا کسی سے جو جس بات سے کام شروع ہوا تھا کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، دو کام کیے انہوں نے۔ کھانا شروع کیا، ہوٹل والے نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو میری سالن پک رہا ہے اس کی جو خوشبو ہے تم استعمال کر رہے ہو، تم استعمال کر رہے ہو اور اس کے پیسے لاؤ۔ کتنا؟ 1000 درہم۔ جی بسم اللہ، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، 1000 درہم لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو جو ہے یہ تو ضائع ہو رہی تھی، اور میں نے سالن تو نہیں کھایا نا، روٹی میں نے آپ سے خرید لی اور سالن تو میں نے لیا نہیں۔ جناب بہلول جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ جناب جھگڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں بھوکا تھا تو میرے پاس سالن کے لیے پیسے نہیں تھے، اپنے من کو بہلانے کے لیے میں نے بھاپ ایک ایک لقمہ توڑا، اسے لگا کے کھا رہا ہوں، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ مطالبہ کر رہا ہے کہ 1000 درہم جو ہے مجھے دیے جائے۔ جناب بہلول نے کہا کہ یہ آپ نے اس کی کوئی مادی چیز تو نہیں کھائی؟ کہا بالکل نہیں کھائی۔ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، پیسے میں دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا گیا، پیسے لاؤ جی۔ جناب بہلول نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایسے کہا یہ 1000 لو، یہ 1000 درہم۔ جب اس نے ایسے ہاتھ کیا تو کہا بند کر لو مٹھی، بند کیوں کھولا؟ پیسے تو ہیں نہیں۔ کہا جب مجھے یہ بتاؤ لفظ 1000 درہم میں نے استعمال کیا، تمہارے ہاتھ پہ رکھا، کہا پیسے تو ہیں نہیں۔ کہا تو جب یہ پیسے نہیں ہیں تو وہ اس بھاپ میں سالن بھی تو نہیں تھا۔ اور دوسرا بات جو خدا ہے، ڈھیلا اٹھایا مار دیا، اور وہ رو رہا ہے جناب مجھے درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ جناب بہلول نے کہا کہ بات یہ ہے، تم کہہ رہے تھے نا خدا نہیں ہے، اگر ہے تو دکھاؤ، اور جب تمہیں ڈھیلا لگا ہے تو تم کہتے ہو درد ہے، میں کہتا ہوں درد نہیں ہے، تم کہتے ہو ہے اور میں کہتا ہوں اگر درد ہے تو دکھاؤ۔ جب تم کہتے ہو خدا ہے تو دکھاؤ، درد ہے تو دکھاؤ، کہتا درد دکھائی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ کہا خدا دکھایا نہیں جاتا، اس کی قدرت محسوس کی جاتی ہے۔ تو درد کو چھپاؤ۔ امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنت کی چابیوں میں سے اگر کوئی چابی چاہیے، جنت کے خزانے آپ نے اگر لوٹنے ہیں، مصیبت کو چھپاؤ، درد کو چھپاؤ۔ نمبر 3، صدقہ کا چھپانا۔ جب صدقہ دو نا، چھپا کے دو۔ صدقہ جب بھی دو، چھپا کے دو۔ حتیٰ کہ معصوم فرماتے ہیں جب صدقہ تم دائیں ہاتھ سے دیا کرو، اور جب دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ امام نے ہاتھ کی تشبیہ دی ہے، یعنی اگر تم اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھتا ہے نا، اور بھائی کو کہتا ہے یہ بھائی میرا بازو ہے، میری طاقت ہے، تو مقصد یہ ہے کہ جب تم صدقہ دے رہے ہوتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے تم صدقہ دیا۔ صدقہ چھپا کے دو۔ نمبر 4 اور آخری اور بہت قیمتی چیز، امام فرماتے ہیں کہ اپنی حاجت کو چھپا کے رکھو۔ مصیبت چھپا کے رکھو، درد چھپا کے رکھو، صدقہ چھپا کے دو، اور اپنی حاجت اگر پریشان ہو گئے ہو تو واہ ویلا نہیں کرو، اعلان نہیں کرواؤ، اس کریم رب کی بارگاہ سے مانگو جو بھی حاجت ہے، تو اللہ انشاءاللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ 4 کام جو مومن کرے گا، چھٹے امام، امامت کے چھٹے تاجدار کا فرمان مقدس ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو 4 کام کر دے گا، اللہ اس کے ہاتھوں میں جنت کے خزانوں کی چابیاں دے دے گا۔
कितनी खूबसूरत हदीस। और जो ये हमारी रोज़मर्रा की रूटीन है, एवरीडे हम ये काम करते हैं। और हाँ, एक और बात यहाँ मैं छोटी सी कर दूँ कि जब आप लोग मस्जिद के लिफाफे में पैसे डालते हो तो उस